اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی علی بن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاۃ کثیرۃ تامۃ زاکیۃ متواصلۃ متواترۃ مترادفہ کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ تمام تعریفیں اس خدائے برتر و بالا کے لیے کہ جس نے خاک سے انسان کا وجود بنا کر اسے علم جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ تمام تعریفیں اس خدائے عظیم کے لیے جس نے عدم کو چادر ہستی اڑا کر اس کو وجود کی نعمت سے مالا مال کیا۔ تمام تعریفیں اس خدائے رحیم کے لیے کہ جس نے باران رحمت کے ذریعے زمین والوں کو اپنی رحمت سے خوش و خرم کیا۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا و ستائش اس خدائے ازلی اور ابدی کے لیے کہ جس نے اس تاریک عالم کو نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمایا اور انبیاء اور ائمہ جیسی عظیم ہستیوں کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ درود و سلام ہو جان کائنات، روح کائنات، نور اول، خلق اول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی آمد سے 1000 سال سے روشن آتش کدہ فارس خاموش ہو گیا، ایوان کسرہ میں شگاف پڑ گیا، 14 کنگور زمین پر آ کر گر گئے اور شاہان دنیا کے تخت و تاج سرنگوں ہو گئے۔ درود و سلام ہو سلطان عالم، سردار آدم، محبوب خاتم، نور الہی، شان ولایت، مہر امامت، بحر سخاوت، امام المتقین، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی ذات پر کہ جن کے سبب پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا کہ جن کے دور حکومت میں کوئی یتیم بھوکا نہ سویا۔ درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، صدیقہ طاہرہ بطول یعنی بدعۃ الرسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پر اور آپ کی پاک اولاد پر۔ درود و سلام ہو میرے رؤوف امام، انیس النفوس، شمس الشموس، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ذات پر۔ السلام علیکم ناظرین محترم، عشر کرامت کے ایام ہیں، یعنی ایک ذیقات ولادت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے 11 ذیقات ولادت امام علی رضا علیہ السلام تک، ان ایام کو عشر کرامت کہتے ہیں۔ اور ان ایام میں ایران میں مختلف شہروں میں، حسینیوں میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں، خود حرم امام رضا علیہ السلام میں جشن منایا جاتا ہے، خوشیوں کا ماحول ہے۔ اور اسی پروگرام بزم شمس و شموس لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج کے خصوصی مہمان جو بارہا ہمارے اس پروگرام میں آن لائن طریقے سے شرکت کر چکے ہیں، لیکن آج ہمیں توفیق ملی، حضوری آغا صاحب تشریف فرما ہیں، جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد امین شہیدی صاحب۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں ولادت امام رضا علیہ السلام کی آپ کو۔ میں بھی آپ کو اور آپ کے تمام سامعین اور ناظرین کو ان ایام کی مناسبت سے اور خصوصاً ان دو عظیم ترین ہستیوں کی ولادت کے درمیانی اس عشرے کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کے طفیل ثابت قدمی کے ساتھ دین کے رستے پر اپنی زندگی صرف کرنے کی اور ان کی معرفت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ضرور ضرور۔ ولادت امام رضا علیہ السلام کے ایام ہیں اور شہزادی کی ولادت ابھی ہوئی ہے، اور امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہیں، حرم چراغاں ہوا ہے، سارے لوگ جشن منا رہے ہیں جیسا کہ ہمارے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں۔ میں پہلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، امام کی زندگی کا مختصر سا تعارف آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے لوگوں کو یہ واضح بتانا چاہوں گا کہ جشن کا مطلب رقص و سرود کی محافل نہیں ہے، بلکہ جشن کا مطلب ان ہستیوں کی معنویت سے، ان کے پیغام سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی سیرت سے، ان کے باطنی ان علوم سے اور ان کے دکھائے ہوئے رستے سے اپنی روح کی پیاس کو دور کر کے سیراب ہو کر
ان ہستیوں کا دامن تھامتے ہوئے اللہ تک پہنچنے کے اس سفر میں اپنے قدم تیز کرنا یہ جشن ائمہ اطہار ہے۔ بالکل۔ لہٰذا ان ایام میں چاہے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا حرم ہو یا امام رؤوف حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کا حرم، پوری دنیا سے زائرین ان حرموں کا رخ کرتے ہیں تاکہ ولادت اور سعادت کے ان ایام میں، خوشی کے ان ایام میں ان ہستیوں کے فیض سے، اس نورانی فضا سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اندر کے انسان کو پاک و پاکیزہ اور طاہر و مطہر کر سکیں۔ لہٰذا جشن کے اس پہلو اور اس مفہوم کو ہمیں اور ہمارے تمام ناظرین کو ضرور اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جشن کے نام پر ہم وہ کام کرنے لگیں جو انہی ہستیوں کے پیغام کے منافی ہے اور ان کی عملی سیرت کے منافی ہے۔ بالکل۔ دوسری بات، امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا۔ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام سلسلے امامت کے 8ویں تاجدار ہیں۔ سلسلے امامت کا تعلق صرف مکتب تشیع اور مکتب اہل البیت سے نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کی روایات کے مطابق بھی اور اہل تشیع کی روایات کے مطابق بھی نبی کریم کے بعد خلفاء کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 خلفاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشین کے طور پر پیش بھی فرمایا ہے اور ان کا تعارف بھی فرمایا ہے۔ اس حوالے سے صحاح کی روایات بھی اور کتب اربعہ کی روایات بھی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ جو سلسلہ امامت ہے اس کا آغاز علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور اس میں جو بنیادی ترین اور محوری اور مرکزی حیثیت ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اس اولاد کو حاصل ہے جن کو اس منصب کے لیے اللہ کے حکم سے منتخب کیا گیا ہے۔ گویا یہ کسی فرد کی ذاتی پسند ناپسند کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا انتخاب ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد میں سے کن ہستیوں کو اس منصب کا اہل سمجھا گیا اور ان کا نام، ان کی صفات اور ان کے فضائل کو نبی کریم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روایات میں بیان کیا گیا۔ جب ہم اس اعتبار سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان ہستیوں کا آغاز امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ، پھر امام حسین شہید کربلا، پھر امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، پھر ان کے فرزند امام محمد ابن علی جن کو باقر کہا جاتا ہے، امام باقر علیہ السلام، پھر ان کے فرزند امام جعفر الصادق علیہ السلام، پھر ان کے فرزند امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جن کو امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے، پھر ان کے فرزند امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام جن کی بارگاہ میں آج ہمیں بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ ہستی اس حوالے سے نبی کریم کی اولاد میں سلسلے امامت میں 8ویں وہ کڑی ہے جو اپنی معنوی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، اللہ کی زمین پر دلیل اور حجت ہونے کے اعتبار سے، کائنات تک اللہ کا فیض پہنچانے کے اعتبار سے، وارث علوم نبوی کی حیثیت سے، اسی طرح سے باقی تمام انبیاء کی وراثتوں کے امین ہونے کی حیثیت سے وہی مقام رکھتے ہیں جو علی ابن ابی طالب کا مقام ہے، وہی مقام رکھتے ہیں جو امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین شہید کربلا کا مقام ہے۔ چونکہ سلسلہ امامت کے اس منصب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ تمام کے تمام ائمہ ایک ہی درجے کے امام ہیں سلسلہ امامت کے منصب کے اعتبار سے۔ اب جب اس اعتبار سے ہم اس ہستی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو گویا یہ ہستی بھی اسی طرح جس طرح سے خود نبی کریم وارث انبیاء ہیں۔ میں اصول کافی کی ایک روایت عرض کروں گا اس حوالے سے کہ جب امام صادق علیہ السلام سے کسی سائل نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، کیا آپ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کے وارث نبی تھے؟ فرمایا ہاں، ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ فرمایا پھر نبی کے وارث کون تھے؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ فرمایا یہ جو وراثت ہے یہ کس چیز میں ہے؟ کہا ان تمام شؤونات میں جس کی وجہ سے ایک نبی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اپنی ولایت، اپنی کرامت
اپنا خلق، اپنا علم اور اللہ سے جو اس کا تعلق ہے، اس نبی کا اس تعلق کے حوالے سے، چاہے وہ معجزات کی صورت میں ہو، کرامات کی صورت میں ہو، تصرف در کائنات کی صورت میں ہو، جو کمالات تمام انبیاء میں موجود ہیں وہ کمالات مجموعی طور پر نبی کریم میں موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان انبیاء کی نسبت مزید وہ کرامات بھی، وہ صفات بھی، وہ فضائل بھی موجود ہیں جو باقیوں میں نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی کریم کامل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ تو جب پوچھا گیا پھر نبی کے وارث کون ہیں، فرمایا کہ علی بن ابی طالب۔ فرمایا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کمالات نبی میں موجود تھے نبوت کے منصب کے علاوہ، کیا وہ تمام کمالات علی بن ابی طالب میں موجود تھے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر علی بن ابی طالب کی وراثت کے اس کڑی میں آپ کہاں پر ہیں؟ کہا میں چھٹا ولی ہوں، امام ہوں اور خلیفۃ الرسول ہوں۔ فرمایا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی وہ تمام خصوصیات، تمام کمالات جو انبیاء میں موجود تھے آپ میں موجود ہیں؟ فرمایا نبوت کے عہدے اور منصب کے علاوہ سب ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے کہ ہم وارث نبی ہیں، اور وراثت انہی چیزوں کا نام ہے، مال و دولت کا نام نہیں ہے۔ جب آپ اس روایت کو سامنے رکھتے ہیں تو اس روایت کے تتمے میں، اختتام میں، جب سائل نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتے تھے، حضرت ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، حضرت موسیٰ کے لیے دریا شق ہوا اور آپ داخل ہوئے اور دریا کے دونوں حصے اسی طرح سے باقی رہے اور آپ کا اعجاز سامنے آیا، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہے لیکن آپ کو نقصان نہیں پہنچا، ایک ایک کر کے کرامات اور وہ معجزات بیان کرنے کے بعد فرمایا کیا آپ بھی یہی کام کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بھی مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بھی بیمار کو شفا دے سکتے ہیں؟ کیا آپ بھی سورج کو پلٹا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ہم بھی ان تمام کمالات کے حامل ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہم تب کرتے ہیں جب اللہ ہمیں اجازت دیتا ہے۔ تو امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام اپنے منصب امامت کے لحاظ سے اور اس سلسلے کی 8ویں کڑی ہونے کے لحاظ سے اس مقام اور اس مرتبے کے حامل ہیں جو مرتبہ ہمیں بتاتا ہے کہ تمام انبیاء کی تمام صفات الا صفت نبوت، یہ تمام کے تمام کمالات اس ہستی کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص اس ہستی کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر اس توجہ کے ساتھ آئے کہ اس ہستی کی بارگاہ میں آ رہا ہے جو بندے اور خدا کے درمیان، مخلوق اور خالق کے درمیان، مرزوق اور رازق کے درمیان وہ واسطہ فیض ہے جس کے بغیر مخلوق تک اللہ کا فیض پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ بلا جس طرح سے آپ نے امام علیہ السلام کے کمالات بیان کیے، ہر امام میں کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے جو مختص ہوتا ہے، جو نمایاں ہوتا ہے۔ جیسے امام صادق کو صادق کہا جاتا ہے، امام باقر کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، امام علی علیہ السلام کو امیر المومنین، خود امام علی رضا علیہ السلام کو عالم علی محمد کہا جاتا ہے۔ درحالی کہ اس زمانے میں مامون نے بہت کوشش کی کہ مختلف علماء کو بلایا جائے تاکہ امام علی رضا علیہ السلام سے مناظرہ کرا کر ان کو زیر کیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو کیسا تھا امام کا علم جو کہ عالم علی محمد کہلائے گئے؟ دیکھیے، اس میں ایک بات کی وضاحت تو پہلے ضروری ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر امام میں کوئی ایک خصوصیت بارز تھی، واضح تھی، نمایاں تھی، تو کیا وہ خصوصیت باقیوں میں نہیں تھی؟ ایسا نہیں ہے، کہیں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ چونکہ ان تمام کمالات کے حوالے سے ان تمام ہستیوں میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آئے، اونچ نیچ نہیں آئے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کسی امام کی کوئی خاص صفت حالات اور واقعات کے تناظر اور تقاضوں کے مطابق زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئے، لیکن کسی اور امام کی وہی صفت اس زمانے کے تقاضے کے نہ ہونے کی وجہ سے سامنے نہ آئے۔ لیکن سامنے نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس امام میں یہ صفت موجود نہیں تھی، اس لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے۔ دوسری بات، جیسے آپ نے فرمایا کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو اگر عالم آل محمد کہا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب امام اس سرزمین پر تشریف لائے تو بنیادی طور پر یہ ایک جبری سفر ہے،
اس جبری سفر کے نتیجے میں جب اس سرزمین پر تشریف لائے تو خلیفہ مأمون کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ کی محبوبیت کو کم سے کم کیا جائے، آپ کی جو دلوں پر تاثیر ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، آپ کو لوگوں کی نظروں میں جو مقام حاصل ہے اس مقام کو گھٹایا جائے۔ اس لیے اس نے کوشش یہ کی کہ تمام فرقوں کے بڑے بڑے علماء کو منتخب کیا جائے اور منتخب کرنے کے بعد ایک ایک کر کے امام کے ساتھ ان کو بٹھا دیا جائے، وہ سوالات اٹھائیں، امام جواب دیں، کسی طرح سے امام کو مرعوب کیا جا سکے اور مغلوب کیا جا سکے۔ لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس ہستی کی بارگاہ میں باقی علماء کو لایا جا رہا ہے، باقی علماء کا علم کسبی ہے اور جزئی ہے، اس ہستی کا علم آفاقی ہے، کائناتی ہے، وہبی ہے اور اللہ کی طرف سے عطائی ہے، کسبی نہیں ہے۔ تو یہ کہاں اور وہ کہاں؟ لہٰذا جب امام رضا علیہ السلام کا مقابلہ ان کے ساتھ ہوتا تو امام ہر ایک کے مقابلے میں خود نہ صرف جواب دیتے بلکہ خود سوال اٹھاتے، اور جب سامنے والا فرد چاہے جتنا بھی بڑا عالم ہو عاجز ہو جاتا تو اس کے بعد پھر آپ جواب بھی دیتے، اور محفل ساری کی ساری محفل اس جواب کو سن کر اش کر اٹھتا، اور اس محفل کی جو کیفیت تھی وہ بدل جاتی، اور بجائے اس کے کہ امام کے مقام کو نعوذ باللہ گھٹایا جا سکے، امام کی عظمتوں میں مزید اضافہ ہوتا اور لوگوں کے دل مزید مرعوب ہو جاتے۔ لہٰذا امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو چونکہ مأمون کے زمانے میں زیادہ نمایاں ہو کر اس کے اسی باطنی خباثت کی وجہ سے سامنے آیا، اس لیے امام رضا علیہ السلام کو عالم آل محمد قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ کے زمانے میں خود امام صادق امام باقر علیہ السلام کی طرح ان کو موقع ملا تھا تاکہ باقر العلوم کہلائیں، آپ نے کافی مناظرے کیے۔ قبلہ یہ ایک چھوٹا سا ایک سوال یہ ہے کہ خود ہمارے جب سے امام علی علیہ السلام جسے کہتے ہیں کہ یہ امامت کا دور چلا ہے، تو اس زمانے میں ہر امام کے تقریباً اکثر امام کے زمانے میں کچھ فرقے وجود میں آتے رہے ہیں، کوئی مثال کے طور پر امام علی کو صرف ماننا ہے، کوئی ساتویں امام کو ماننا ہے، کوئی اس طرح سے۔ خود امام رضا علیہ السلام کے بعد کوئی فرقہ شیعوں میں وجود میں نہیں آیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اس دروازے پر آ گیا وہ شیعہ اثنا عشری ہے، جو شیعہ اس دروازے پر آ گیا وہ شیعہ اثنا عشری ہے۔ تو خود وہ دو فرقے جو آخری فرقے تھے شیعوں میں جو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے، وہ کون سے تھے اور کیوں وجود میں آئے تھے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر فرقے کب وجود میں آتے ہیں؟ یا علمی حوالے سے عدم فہم کی وجہ سے، یا دنیاوی معیشت اور مال دنیا کے حصول کی لالچ میں۔ یہ دو اس کے بنیادی اس کی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کے جو مختلف فرقے وجود میں آئے ان میں ظاہر ہے اسی طرح کے اسباب ہیں۔ جیسے ایک شخص جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی علمی اختلاف کے نتیجے میں وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوا ہو کہ بھئی مجھے نبی بنا دیا گیا، وہ اصل میں مال دنیا کے طلب میں یہ کام کرتا ہے۔ اب یہاں پر جب ہم اس سے پہلے کے فرقوں کو دیکھتے ہیں اس میں آپ کو انہی دو محوروں کے درمیان، انہی دو پہلوؤں کے حوالے سے نمایاں طور پر مختلف فرقوں اور مختلف فکری گروہوں کا وجود نظر میں سامنے آتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے دور میں چونکہ امام رضا علیہ السلام حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بعد امام بنے، تو کچھ لوگ ایسے تھے جن کو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اپنی نمائندگی عطا کی تھی، جس کے تحت وہ لوگوں سے خمس اور جو حقوق شرعیہ ہیں وہ جمع کیا کرتے تھے اور آپ کو بھیجا کرتے تھے۔ اب یہاں پر مال کا مسئلہ آ گیا۔ اب اس مسئلے نے بعض لوگوں کے دلوں میں لالچ پیدا کر دی، اور اس لالچ کے نتیجے میں جب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان کے پاس اب اچھا خاصا مال موجود تھا۔ اب یہ جو مال تھا اس نے ان سے آخرت چھین لی۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیسے توجیہ کریں، کیسے لوگوں کو قائل اور قانع کریں کہ یہ مال ہمارے پاس رہے بھی
اور ہم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت سے باہر بھی نکلیں تاکہ مال دینا نہ پڑے. نتیجتاً انہوں نے وہاں پر وقف اختیار کیا کہ بھئی ہم امام موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت تک کے قائل ہیں, اس کے بعد کوئی اور امام نہیں ہے. امام موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام شہید نہیں ہوئے بلکہ یہ پردے غیب میں چلے گئے ہیں, یہ وہی مہدی موعود ہیں, انہوں نے واپس آنا ہے, اس لیے ہم جو کچھ بھی ہے اسی طرح سے رہیں گے, لوگ ہمیں مال دیتے رہیں, ہم امام تک پہنچاتے رہیں گے عالم غیبت میں, جب وہ حاضر ہوں گے تو پھر ہماری ہر چیز ان کی خدمت میں حاضر ہوگی. اس لیے ایسے طبقات اور ایسے لوگوں کو واقفیہ کہا گیا, یہ واقفیہ ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کو قبول کیا اور آپ کی امامت کے بعد باقی 4 ائمہ کی امامت پر ایمان لے آئے, ان کو قاطعیہ یا قطعیہ کہا جاتا ہے, چونکہ وہ لوگ قاطعانہ انداز میں یقین کے ساتھ امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت تک کے قائل ہیں, اس لیے ان کو اثنا عشری یعنی 12 ائمہ کا ماننے والا قرار دیا جاتا ہے. تو فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے. اس لیے یہ جو واقفیہ ہے یہ آخری مذہب یا مسلک ہے جو ائمہ کے دور میں ائمہ ہی کے نام سے وجود میں آیا, آج ان کا کوئی نام و نشان دنیا میں موجود نہیں ہے. سبحان اللہ. قبلہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس دور میں جب مناظر مامون نے امام کو یہاں پر بلایا خراسان کی زمین پر, درحالی کہ امام نے صاف منع کیا کہ میں خراسان نہیں جاؤں گا, میں مدینے میں رہوں گا, میں اپنے اجداد کے جو وطن ہے وہیں پر میں مقیم رہوں گا. امام کی مرضی نہیں تھی, درحالی کہ اس نے جبراً قتل کی دھمکی دی اور امام کو ایسے راستوں سے لے کر خراسان آیا اور ولی عہدی کا عہدہ آپ کے سپرد کرنا چاہا. درحالی کہ امام نے پھر منع کیا, میں ولی عہدی قبول نہیں کروں گا. پھر مختلف شکلوں میں مناظرے کرا کے امام کو ولی عہدی قبول کروانے کا یہ تھوڑا سا جو سفر ہے امام علی رضا کا مدینے سے خراسان تک کا, اور پھر نیشا پور میں آ کے حدیث سلسلۃ الذہب, یہ تھوڑا سا اس پہ قبلہ روشنی ڈالیں. دیکھیے, بنیادی طور پر کیوں کسی حکمران اور خلیفہ کو کسی ایسی شخصیت سے خوف محسوس ہوتا ہے, سوال یہ ہے. دیکھیے, اگر کوئی شخصیت صرف معنویات پر توجہ دے, اس کا کوئی تعلق دنیاوی امور سے نہ ہو, لوگوں کی اصلاح سے نہ ہو, حق اور باطل سے نہ ہو, باطل کو للکارنے کی اس میں جرأت نہ ہو, باطل سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو, تو ایسی شخصیت کی محبت ہر حاکم کے دل میں پیدا ہوتی ہے. حاکموں کو اس وقت کسی کے حوالے سے اعتراض وہ کرتا ہے یا اس کے اندر اس کے لیے منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں جب اس حاکم کے اقتدار کو اس شخصیت سے نقصان ہو. لہٰذا اگر ہم ائمہ اثنا عشر کو دیکھیں تو امیر المؤمنین سے لے کر امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی ائمہ ہیں سب کے سب جام شہادت نوش کر کے دنیا سے گئے ہیں, اور جام شہادت نوش انہوں نے انہی حاکموں کے ہاتھوں سے کیا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی ائمہ میں شامل ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تھے, علمی حوالے سے بھی محور تھے اور محبوبیت کے حوالے سے, معنویت کے حوالے سے بھی لوگوں پر بہت زیادہ آپ کا اثر تھا. اگر مدینہ میں آپ کی حیثیت آپ دیکھنا چاہیں, مرتبہ دیکھنا چاہیں, آپ جہاں سے گزرتے تھے لوگوں کے سر جھکتے تھے. آپ کا اگرچہ مکان اور مسکن مدینہ میں تھا, لیکن آپ کے اسی معنوی اور علمی اثر کی وجہ سے جہاں جہاں آپ کی ولایت کے قائل لوگ تھے ان کے اندر آپ کے لیے عشق, آپ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اپنے اوج تک پہنچا ہوا تھا, اور لوگ آپ کو والہانہ طور پر چاہتے تھے. اور یہی چیز باعث بنی کہ وقت کا حاکم اس بات سے خوف زدہ ہو کہ اگر یہ مدینہ ہی میں رہے تو چونکہ مجھ سے دور ہیں, میری گرفت سے دور ہیں, اپنے پیروکاروں کے درمیان ہیں, اپنے چاہنے والوں کے درمیان ہیں, اس لیے کوئی بڑی ایسی بغاوت جنم پا سکتی ہے جس کے نتیجے میں میرے اقتدار کو نقصان ہو. یعنی خود ایک انقلاب آ سکتا تھا شیعوں کا مل کے, بالکل ایسا ہے. جی ہاں, اس بنیاد پر امام کو اپنے ماننے والوں اور اپنے چاہنے والوں سے دور کرنا حاکم کی سب سے بڑی خواہش تھی. یہی وجہ ہے کہ امام کی ان عظمتوں کے باوجود
ان مقامات کے باوجود آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ وہاں سے سفر کریں اور نکلیں. آپ کو وہاں سے مدینہ سے نکالنے کے لیے باقاعدہ تھریٹ، باقاعدہ دھمکی اور باقاعدہ تحکم کا انداز اپنایا گیا کہ آپ اگر نہیں نکلیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. اب جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے حاکم کی طرف سے اس جبر کے نتیجے میں اس سفر کو قبول کیا تو اس سفر کے اندر بھی آپ کو یہ بات دیکھ کر حیرت ہوگی کہ امام موسیٰ بن جعفر امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مدینہ سے مرو یعنی خراسان کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کو ان علاقوں سے دور رکھا گیا جہاں پر آپ کے ماننے والے، آپ کے چاہنے والے، اہل البیت کے عاشق، نبی کریم کی ولایت اور ائمہ کی ولایت کو ماننے والے لوگ موجود تھے. لہٰذا آپ کو عراق کی سرزمین سے دور رکھا گیا، کوفہ کی سرزمین سے دور رکھا گیا. کیوں ایسے راستے کو انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہاں سے گزریں گے تو وہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کے اور آپ کے درمیان ایک رابطہ وہ برقرار ہوگا، اور اس رابطے کے نتیجے میں وہ خوف جو آپ کے حوالے سے مدینہ میں موجود ہے ان علاقوں میں بھی وہ خوف پیدا ہوگا. جب آپ کے حوالے سے لوگوں کو یہ معلوم ہوگا گزرتے ہوئے کہ امام کو جبرن یہاں سے لے جایا جا رہا ہے تو ان کے اندر باغیانہ جراثیم پیدا ہوں گے، بغاوت کی کیفیت پیدا ہوگی، اور جہاں پر بھی کوئی ایک آواز حاکم کے خلاف اٹھتی ہے، حاکم کی حکومت کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو بجائے عراق کی ان سرزمینوں سے گزارنے کے آپ کو ان سرزمینوں سے گزارا گیا جہاں پر امیر المؤمنین کے ماننے والے یا اہل البیت کے چاہنے والے یا نہیں تھے، اور اگر تھے تو بہت ہی کم تھے. لہٰذا خوزستان کی سرزمین کا، اہواز کی سرزمین کا انتخاب کیا گیا، بصرہ کی سرزمین کا انتخاب کیا گیا. رستہ وہ اپنایا گیا جہاں پر سے گزرتے ہوئے آپ کے حوالے سے لوگوں کے اندر شعور پیدا نہ ہو اور لوگوں کے اندر آپ کی حمایت کے جذبات آپ کی اس فضا کو تبدیل کرنے کا باعث نہ بنے. لہٰذا اس طرح سے آپ کو ان رستوں سے گزارتے ہوئے مرو اور خراسان کی سرزمین میں لایا گیا. جس طرح سے معذرت، اگر جس طرح سے یہ قم میں خود شیعان اہل بیت علیہ السلام بہت زیادہ تھے اور حضرت معصومہ بھی قم میں مقیم رہی، وہاں پر آپ کے طرفدار تھے، اس راستے سے امام کو نہیں لایا گیا؟ جی بالکل، اس کے خلاف ان تمام رستوں کو بائی پاس کیا گیا. ان رستوں سے لایا گیا جہاں پر یا ناسبیت تھی یا جہاں پر ائمہ اہل البیت علیہ السلام سے لوگوں کے دل آشنا نہیں تھے، تاکہ وہاں پر سے اگر گزارا جائے تو لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ کس ہستی کو یہاں پر سے گزار کر لے جایا جا رہا ہے. لہذا جب آپ یہاں پر مرو میں تشریف لائے ہیں، نیشابور میں تشریف لائے ہیں، تو نیشابور میں آپ کے ماننے والے موجود تھے، آپ کو چاہنے والے موجود تھے، آپ کو جاننے والے موجود تھے. چونکہ اسی علاقے سے گزرتے ہوئے آپ نے آنا تھا، جیسے جیسے آپ کی خبر مختلف لوگوں تک پہنچتی رہی کہ یہاں سے امام کو گزارا جا رہا ہے تو ارد گرد کے رہنے والے ان علاقوں کا رخ کرنے لگے جہاں سے امام نے گزرنا ہے، تاکہ کسی طرح سے امام کا کوئی دیدار ہو سکے، امام سے کوئی ملاقات ہو سکے. فرزند رسول ہے. لہٰذا جب آپ نیشابور سے گزرنے لگے تو علاقے کے بڑے بڑے علماء آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس آ کے انہوں نے درخواست کی کہ یا ابن رسول اللہ آپ کوئی ایک حدیث ہمیں سنائیے. یہ جو درخواست ہوئی کہ ہمیں حدیث سنائیے تو ائمہ اہل البیت کی تمام احادیث کے مجموع میں یہ حدیث اہل سنت نے بھی نقل کی ہے اور اہل تشیع نے بھی نقل کیا ہے. اور اس حدیث کی کڑیاں سند کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے ناقل تمام کے تمام ائمہ اہل البیت ہیں. لہٰذا حضرت امام رضا علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بلند آواز سے تلاوت کرنی شروع کر دی، پڑھنا شروع کر دیا. فرمایا کہ حدثنا ابی، یا سمعت، اپنے والد گرامی کے حوالے سے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، میرے والد نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے اپنے والد سے سنا. یہ سلسلہ بیان کرتے کرتے علی ابن ابی طالب تک پہنچے. پھر فرمایا حدث امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عن رسول اللہ، اور رسول اللہ کو جوڑا حضرت جبرائیل سے. حدث عن جبرائیل، پھر جبرائیل کو جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ حضرت جبرائیل نے اللہ سے یہ نقل کیا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. لا الہ الا اللہ اللہ کا مضبوط ترین قلعہ ہے، جو اس قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے. یہ فرمایا، پردہ گر گیا، چند قدم آگے بڑھے، سواری روکی
اور اس کے بعد پردہ ہٹایا، سر باہر نکالا، اور اس کے بعد کہا بشرطہا و شروطہا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور اس کے بعد فرمایا انا من شروطہا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہوں، جو میری امامت کو تسلیم کرے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اب اہل سنت کے ہاں بڑے بڑے محدثین نے یہ بات نقل کیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں موجود یہ جو سلسلۃ الذہب ہے اسناد کے لحاظ سے، ان اسناد میں موجود ناموں کو یہ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے نقل کیا ہے کہ ان ناموں کو اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے لکھ کر اللہ سے جبریل سے نبی کریم سے امیر المومنین، اور امیر المومنین سے لے کر امام علی ابن موسیٰ الرضا تک، ان ناموں کو اگر لکھ کر اس کو پانی میں گھول کر پاگل مجنون کو پلا دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے، اور کہا اگر کوئی شخص اپنے گلے میں ڈال لے تو وہ تمام مشکلات سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی ان ناموں کے لکھنے میں اور اس کو گھول کر پینے میں اگر یہ تاثیر ہے تو ان ہستیوں سے جڑنے میں تاثیر کہاں سے کہاں پہنچنی چاہیے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی ہے کہ خود امام کے زمانے میں امام شفا دیتے تھے، پھر امام کا روضہ ہے، یہاں کی در و دیوار، یہاں کے دروازے، یہاں کی فضا خوش شفا دیتی ہے۔ قبلہ کیونکہ تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے اور اذان کا وقت نزدیک ہے، ہمارا وقت بھی محدود ہے، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے اور پروگرام کا حصہ بنے۔ یقیناً انشاءاللہ مزید آپ سے پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے جب تک آپ یہاں پر مشہد مقدس میں تشریف فرما ہیں، زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں گے، اور یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا۔ قبلہ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا دعائیہ کلمات سے، کیونکہ ناظرین کے خصوصاً کمنٹ آتے رہتے ہیں اور کالز آتی رہتی ہیں، میسیجز آتے رہتے ہیں، جو ناظرین ہمارے پریشان حال ہیں یا جن کے کوئی بیماری ہے، قبلہ دعا فرما دیجیے۔ ہم چونکہ سرزمین مشہد میں ہیں، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کو امام الرؤوف کہا گیا ہے، مہربان امام ہے، اور سریع الرضا اللہ کی صفت اگر ہے تو یہ ہستی اس سریع الرضا کے اسم کا مظہر ہستی ہے۔ لہٰذا اس بارگاہ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، اور جتنے بھی مؤمنین اور مؤمنات ہیں، مسلمین اور مسلمات ہیں پوری دنیا کے اندر، جن کے دلوں میں ائمہ اہل البیت اور بالخصوص امام رضا علیہ السلام کی محبت اور عشق موجزن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان سب کی دنیاوی اور اخروی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی۔ یقیناً ہمارے ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ فی الحال کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك